یہ صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبری تسلط اور لاک ڈاؤن کو آج 51 دن ہو گئے۔ تمام مواصلاتی رابطے منقطع ہیں، دکانیں، کاروبار، تعلیمی ادارے سب بند۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقات میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ نریندر مودی سے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرانے پر زور ڈالے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ایک بار پھر ثالثی کی بھی پیشکش کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیو یارک میں ترک اور ایرانی صدر سے ملاقات کی، جس میں مسئلہ کشمیر اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بھی ملے۔ عمران خان نے برطانوی ہم منصب کو مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اقوام عالم کشمیریوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کے بعد بھارتی حکومت مقبوضہ وادی میں برسوں سے بند مندروں کے دروازے پھر سے کھولنے اور وہاں پوجا کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ 50,000 مندروں کو پوجا کے لیے ازسرنو تعمیر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں ہزاروں کسانوں نے علامتی طور پر وزیر اعظم مودی کی آخری رسومات و مظاہرین نے مودی کی ارتھی پر اس کی تصویر لگائی۔ کسانوں نے اس موقع پہ مر گیا مودی ہائے ہائے کے نعرے بھی لگائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مودی کی انتہا پسندانہ سوچ صرف جموں کشمیر کے لوگوں تک محدود ہی نہیں بلکہ وہ بھارت کے اندر بھی ایسے ہی انتہا پسندانہ نظریات کا پرچارک ہے۔ ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کے پیچھے ایک پوری سوچ، نظریہ اور فلسفہ کار فرما ہے جس کا مقصد بھارت سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامک ریڈیکل ٹیررزم جیسی اصطلاحات گھڑ کر عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر حقیقت کیا ہے یہ پردہ اٹھا رہے ہیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تسلیم رحمانی۔ آئیے سنتے ہیں۔ یہ اگر خوف بپا نہیں کریں گے، خوف کس کا دلائیں؟ خوف دلانے کے لیے ایک بیچاری لے دے کے اگر کوئی کمیونٹی بچتی ہے تو مسلمان کمیونٹی بچتی ہے۔ آپ کا خوف کیوں ہے؟ آپ ہی سے خوف کیوں دلایا جا رہا ہے؟ آپ سے خوف اس لیے دلایا جا رہا ہے کہ ایک بار آئے تھے حکومت کرنے تو 800 سال کسی کو موقع نہیں دیا، دوسری بار اگر آپ پہنچ گئے تو اگلے 800 سال پھر کسی کا نمبر نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ کہتے تلوار کے ذریعے سے آئے تھے، تلوار کے ذریعے۔ اچھا میں کہتا ہوں چلیے مان لیا، کیوں ہم کہیں کہ سر نہیں آئے تھے تلوار کے؟ تھا ہمارے اندر دم بھائی، آپ آ گئے تلوار کے ذریعے۔ ہماری تلوار میں دم تھا، تمہاری تلوار میں دم نہیں تھا، تمہاری ڈھالیں ٹوٹ گئی تھی۔ دنیا کی معلوم انسانی تاریخ میں ایک حکومت کوئی بتائے کہ جو تلوار کے ذریعے بنی ہو اور 20 سال، 10 سال، 5 سال، 40، 50 سال اس سے زیادہ چلی ہو۔ تلوار کے ذریعے بنی ہوئی حکومتوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جیسے مودی جیسے ظالم لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہوئی حکومتوں کی کوئی عمر نہیں ہے۔ تسلیم رحمانی کی یہ گفتگو ظاہر کرتی ہے کہ بھارت انتہا پسندانہ نظریات کا یرغمال بن چکا ہے۔